السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی سیریز کے 12ویں دن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہے معافی کی طلب۔ اسی کے متعلق آج قرأت پڑھیں گے محمد عبدالرزاق، حدیث پیش کریں گے محمد شیزان خان اور واقعہ بیان کریں گے سارہ رکن الدین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وآنبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد، جب تک تم مجھ سے دعا کرتے رہو گے اور مجھ سے معافی مانگتے رہو گے، میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا، چاہے تمہارے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہایت معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور معافی حاصل کرنے کے لیے انسان کو ہمیشہ اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ توبہ اور استغفار کا عمل انسان کے دل کو صاف کرتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جنگ میں شامل ہونے کا حکم دیا۔ حضرت کعب بن مالک ایک مضبوط ایمان والے صحابی تھے، مگر کسی وجہ سے وہ جنگ میں شامل نہ ہو سکے۔ ان کے دل میں سستی آ گئی اور وہ بغیر کسی شرعی عذر کے مدینے میں رہ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ واپس مدینہ لوٹے تو منافقین نے جھوٹے بہانے بنا کر اپنی غیر حاضری کا جواز پیش کیا، مگر حضرت کعب بن مالک نے سچ بولا اور اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، یہ میری اپنی غلطی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سچائی کو سراہا، مگر ان سے عرضی طور پر قط طلاق کا حکم کیا۔ 40 دن تک کوئی شخص حضرت کعب سے بات نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کے قریبی دوست بھی ان سے دور ہو گئے۔ یہ ان کے لیے شدید آزمائش کا وقت تھا، مگر وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے اور مسلسل توبہ کرتے رہے۔ 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ قرآن میں ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور ان 3 لوگوں کے معاملے میں بھی جن کا فیصلہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری دی، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ معافی مانگنے میں سچائی اور اخلاص ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سچے دل سے کی گئی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اگر انسان اپنی غلطی تسلیم کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے تو وہ اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔